شام ہونے میں وقت تھا۔ چوباروں پر روشنی کی دستک دوپہر کی موجودگی کا پیام دے رہی تھی۔ اس کی صبح ہو چکی اور رات کے لیے اہتمام کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اب سے اس کا روز کا معمول شروع ہونے والا تھا، جو کہ اس کو خاص پسند نہیں تھا۔ لالی پھرتی سے اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ ذرا تاخیر پر اس کی شامت آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، خود پر تھوڑی توجہ دے لو۔ نین تارا کی نظر پڑ گئی تو میرے جسم سے کھال اتار دے گی۔ تمہیں بھی مجھ غریب کی کوئی فکر نہیں۔ وہ اس کے لیے رات کا لباس تیار کرتے مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ لالی، تمہیں کتنی بار کہا ہے، یوں صبح سویرے میرے سر پر سوار نہ ہو جایا کرو۔ ابھی نین تارا دماغ کی دہی کرنے آ جائے گی۔ اس کی مدھم آواز کمرے میں ساز کی طرح گونجی۔ اس کا بستر سے اٹھنے کا قطعاً دل نہیں تھا، لیکن لالی کی آواز اور کمرے میں ہلچل خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے مندی آنکھوں سے اس کی حرکات کا جائزہ لیا اور بگڑتے مزاج کے سبب بے نقص سنائی۔ تمہیں لالی پر ترس نہیں آتا؟ دیکھو، تمہارے پاؤں کی دھول ہوا جاتا ہے، تمہاری آنکھ کے اشارے پر واری واری جاتا ہے۔ ایک قربت کی تو حسرت ہے، اس کو بھی ٹھکرا دیتی ہو۔ اس کمرے سے باہر لالی کی سانسیں اٹکنے لگتی ہیں، مگر ذرا جو نازنین کو خیال آتا ہو، وہ جدید پتھر سے آرائش شدید فرش پر اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے دودیا پاؤں پر لالی کے کالے موٹے بھدے ہاتھ حرکت کرنے لگے۔ اس کے ہاتھوں کی تاثیر تھی کہ بستر پر دراز وجود راحت محسوس کر رہا تھا۔ لالی، جا اور نین تارا کو خبر کر کہ آج نازنین کے نام کا چراغ نہ کرے۔ لالی کے دبانے کے باعث اسے بہت سکون میسر ہو رہا تھا۔ وہ نیم دراز تھی، اس کو پیغام دینے کے بعد مکمل دراز ہو گئی۔ اے جان لاہور، اس خوبصورت اور محبت کے قابل شہر پر ظلم نہ کرو۔ یہ قہر یہاں کے باسی برداشت نہ کر سکیں گے، اور نہ تمہارے سامنے موجود غلام۔ شہر الفت کے باسی تو نئے دن کی امید پر پلٹ جائیں گے، لیکن لالی کے بدن پر تمہارے انکار کے نشانات کئی دن سلگتے رہیں گے۔ نین تارا کے خوبصورت ہاتھوں کا بس میرے وجود پر ہی چلتا ہے، اور وہ راشی پان کے سرخ لعاب جیسا میرا بدن سرخ کر دے گا۔ وہ اندازے گریہ میں اس کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ لالی، تیری یہ پھٹے ڈھول جیسی آواز مجھے کب تک پریشان رکھے گی؟ اس نے آنکھیں کھولے بنا تلخ لہجے میں پوچھا۔ تو اس ڈول کو پھاڑ دے، یہ نمونہ اف بھی نہ کرے گا، مگر ان وحشیوں کے سبور نہ کر جو تیری میری جدائی کے پروانے پر دخت کرنے لگیں۔ لالی کی موٹی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو حرکت کرنے لگے۔ نازنین کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ لالی کی فریاد اس خط کی ماں نے لوٹائی تھی، جس کی منزل نامعلوم ہو، اور اگر معلوم ہو بھی تو منزل کا باسی خط کھولنا پسند نہ کرے۔ اس نے چند لمحے اس کی سفید اور سرخ چہرے پر نظر مرکوز رکھی اور پھر مرے مرے قدموں سے نین تارا کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے جی بھر کے اپنے بے سبب وجود پر ترس آیا، اور اندر سے آتی کہکوں کی آوازوں پر افسوس کیا جو اس کے داخلے کے ساتھ ہی دم توڑ جائیں گی۔ اے لالی، خیر، کیا خبر لایا ہے؟ اس کی آمد نین تارا کو پسند نہ آئی۔ وہ نازنین، اس نے خشک ہونٹوں کو زبان سے نم کیا اور ڈرتے اس ہجوم کو دیکھا جس کے سامنے اس کو بنا قصور کے سزا دی جانی تھی۔ اب کیا کر دیا نازنین نے؟ دیکھ لالی، کوئی ایسی بات نہ کرنا جو مجھے پسند نہ آئے۔ ویسے ہی بڑے دنوں بعد آج سکون ملا ہے۔ اس نے پہلو میں رکھی رقم کے ڈھیر کو محبت سے دیکھتے کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نازنین پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ پھر نین تارا کی آنکھیں چڑھنے لگیں۔ وہ مطلب سمجھ رہی تھیں، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ محفل کے لیے معذرت کر رہی ہے؟ لالی کی بھاری آواز کی گونج اس کی خاموشی کے بعد بھی قائم تھی۔ یہ خاموشی چند لمحوں کی تھی۔ اس ہجوم نے محظوظ ہوتی نگاہوں سے بات کا منظر دیکھا۔ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا لالی اور 5 انچ کی ہیل والی جوتی سے اس کو پیٹتی ہوئی نین تارا۔ نین تارا کی سریلی اور لالی کی بھدی آواز کا کوئی تال میل نہیں تھا، البتہ جوتیاں برابر رفتار سے ماری جا رہی تھیں۔ ناز، بچا لے مجھے، تیرا لالی مارا جائے گا۔ اے ناز، آ بچا لے، ہائے لالی مر گیا۔ اس کی چیخیں نین تارا کے چوبارے سے نکل کر سارے محلے میں پھیل رہی تھیں۔ یہ چیخیں بہت سارے لوگوں کے لیے خوشی کا ساماں تھیں۔ یہ اعلان تھا کہ آج نین تارا کی محفل پر وہ رنگ نہیں جمے گا جس کی دیوانی دنیا تھی۔ ارد گرد کے چوباروں پر کہکے بلند ہونے لگے۔ لالی کے سر سے بہتا خون چہرے کے نقوش کو دھندلا رہا تھا۔ اس کی پکار اب مدھم پڑ گئی۔ وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر موجود نازنین نے بھدے شور کے بند ہونے پر سکون سے نیند کی چادر اوڑھ لی۔ آج کی رات اس کی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا پیلا پڑتا رنگ اس سارے خیالوں کی تردید کر رہا تھا جو وہ اکثر سوچتا تھا۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر ان کو کندھوں سے تھاما۔ تسلی دینا مفقود تھا، لیکن وہ مدی ہراساں ہوئی تھیں
انہیں اب شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا۔ زبیر، مجھے حویلی جانا ہے۔ اپنے الفاظ انہیں خود ہی اجنبی محسوس ہوئے۔ زبیر احمد کے لیے ان کا اظہار کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حامی کس لیے بھری جا رہی تھی۔ انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے مشتبہ کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے مشتبہ؟ تم کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ دیکھو، تمہاری ماما کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ انہیں بیٹے پر غصہ آ رہا تھا جو خاموش کھڑا تھا۔ بابا، یہی تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ ماما اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا مطلب حویلی میں سب ٹھیک ہیں؟ بی جان ٹھیک ہیں؟ وہ سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جی ماما، بی جان ٹھیک ہیں۔ مجھے تو ودود کی کال آئی تھی، اس نے آفس جوائن کر لیا ہے۔ وہ ان دنوں لاہور میں ہے اور بہت جلد آپ سے ملنے کے لیے یہاں آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے فون کیا تھا۔ اس نے بہت محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ عبدالودود اتنا بڑا ہو گیا کہ خود سے فیصلے کرنے لگا، وہ مدھم آواز میں بولی، اور انداز خود سے سوال کرتا تھا، لیکن مجتبیٰ سن چکا تھا۔ آپ کو اس کے متعلق ابھی کچھ معلوم نہیں۔ بڑے ابا اسے اپنا گھوڑا کہتے ہیں۔ سفید حویلی میں ان کے علاوہ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اس کے متعلق بات کرتے مجتبیٰ کے لہجے میں الگ سی کھٹک تھی۔ انہیں اتنا تو اندازہ تھا کہ مجتبیٰ کو وہاں خوب مزہ آتا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں اتنا مخلص پن ہوگا۔ وہ کبھی سفید حویلی والوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھتی تھیں۔ مجتبیٰ کی بات نے ان کے وجود میں انتظار کی چنگاری سلگا دی۔ دل اس کو دیکھنے کے لیے ہمکنے لگا جسے وہ چند ماہ کا اپنی گود میں کھلاتے چھوڑ آئی تھیں۔ ایک دو بار کی مختصر ملاقات میں ان بچوں کو دیکھ نہ سکی جن میں ان کی جان بستی تھی۔ رقیہ، اپنے چہرے سے جھلکتی وہ محبت دیکھیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے ان سالوں میں کیا گنوایا ہے۔ ایک بے نام جنگ میں آپ کتنے قیمتی لمحے چھونک چکی ہیں۔ وہ اس لمحے کچھ کہہ کر ان کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنی ذات کا اکیلا پن آواز بن گیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے۔ یہ کبھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے۔ رقیہ، زبیر احمد نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ مجتبیٰ کے سامنے وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھیں، سو خاموش ہو رہی۔ ایک نئی لیکن خوبصورت شام ان کی منتظر تھی۔ یہ چند دن سڈنی کی رونق تھے اور یہاں کا ہر باسی اس رونق کو دوبالا کرنے میں پیش رہتا تھا۔ دن کی محافل اور رونقیں شام کے ساتھ مزید بڑھنے لگیں۔ ایک محفل سی بی ڈی کے ایک عمارت کے آفس کلب میں سجائی گئی۔ وہاں کا جوش و خروش کسی طرح بھی سڈنی کی گلیوں سے کم نہیں تھا۔ اس محفل میں ان کے خاص دوستوں کے علاوہ یونی کلاس فیلوز بھی شامل تھے۔ انہوں نے وائس آف یونیورسٹی کے کچھ ساتھیوں کو بھی مدعو کیا تھا اور یوں ایک اچھی خاصی تعداد وہاں جمع ہو چکی تھی۔ اذلان ساری تقریب کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ پورے ہال کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے لوازمات رکھے گئے۔ سوئمنگ ایریا میں بھی بیٹھنے کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے۔ ہال کے کونے میں میوزک سسٹم رکھا گیا جہاں منچلے اپنی مصروفیت میں مگن تھے۔ اب اگر کوئی کمی تھی تو وہ لامیا خود تھی۔ اتنی سب بھاگ دوڑ کے بعد اذلان کے لیے لامیا کو منانا باقی تھا، جو آنٹی کی طبیعت کے باعث آنے سے انکاری تھی، لیکن بالآخر انکل کی سازش کام آئی۔ سب اپنی باتوں اور مصروفیات میں مگن تھے کہ اچانک ہال کی روشنی ختم ہو گئی اور اوک کی آواز کے مدھم شور کی گونج پیدا ہوئی۔ چند لمحوں بعد ڈی جے کی ویلکم کرتی آواز آئی اور دو مدھم آرائشی روشنیوں نے لامیا ابراہیم کا محاصرہ کیا۔ ہال میں ستائشی آوازیں ابھریں۔ سب کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں جو سفید گاؤن پہنے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہال کے وسط تک آئی۔ میوزک کی مدھم آواز اور دھیمی روشنیوں نے عجیب سما باندھ دیا تھا۔ یہ سارا منظر سب کے لیے حیران کن تھا اور سب سے زیادہ خود اس کے لیے۔ اس نے ایسا کب سوچا تھا؟ آج کا دن تمہارے نام۔ ایک دم اذلان اس کے سامنے آیا اور کالے گلابوں کا گلدستہ اس کے سامنے کرتے اونچی آواز میں بولا۔ سارے ہال میں تالیاں گونجی۔ ہال میں آوازیں رقص کرنے لگیں جن کا مفہوم اذلان کا والہانہ پن اور لامیا کی سحر انگیز خوبصورتی تھی۔ کوئی اس کی عمارت پر حیران اور کوئی اس کی قسمت پر نازاں تھا۔ وہ شاید اذلان کے جذبات نہ سمجھتی، لیکن وہاں ہر زبان پر اس کا تذکرہ لامیا کی نگاہوں کا زاویہ بدلنے لگا۔ وہ آج کچھ انوکھا محسوس کر رہی تھی، کچھ الگ سا احساس دامنِ گیر ہو رہا تھا، کوئی نیا جذبہ وجود میں سر ابھار رہا تھا۔ لامیا، میری اس سے دشمنی چلتا ہے لیکن کبھی کبھی مجھے اچھا لگتی ہے، سبین اس کے کان میں بولی تو اس نے چونک کر اذلان کی سمت دیکھا۔ وہاں واقعی کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جو اس سے پہلے وہ محسوس نہ کر سکی۔ ایک نیا احساس اس کی سوچوں میں سرایت کرنے لگا۔
وہ نئے جذبات سے روشناس ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے انمول ہوتے ہیں اور وہ شاید انہی لمحوں کے حصار میں تھی۔ لامیا، آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ وہ جوزف اور رادھا کے ساتھ اس سمت آیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے سمت آ گئی جہاں چھوٹا سا کیک رکھا تھا۔ اس پل اس کی ماننا، اس کی سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی پیروی کرنے میں سکون مل رہا تھا۔ وہ کیک کاٹنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز نے اس کے ہاتھ ساکت کر دیے۔ تمہاری ذات کے ہجے تمہاری گلیوں میں ہی نہیں جاتے، کسی کا نام لکھنا ہو تمہارا نام لکھتے ہیں، کسی کی بات کرنی ہو تمہاری بات کرتے ہیں، کہیں کوئی بادل برس جائے تمہارے شہر کی برسات لکھتے ہیں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آواز کی لو جذبات کی آنچ پر ایسی دہکی کہ سارے دم بخود رہ گئے۔ لامیا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں ایسی کھوئی کہ ارد گرد کو بھول گئی۔ یہ بے خودی پہلی بار تھی۔ اذلان کا والہان پن نیا تھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ منتظر نگاہوں سے اس کے ہاتھ کی سمت دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ نافہم نگاہوں سے اپنے سے چند قدم دور کھڑے مسکراتی آنکھوں والے شخص کو دیکھ رہی تھی، جیسے سب کچھ اس کی ایک جنبش کا محتاج ہو۔ وہ شاید اس کی سوچ پڑ چکا تھا، تبھی نامحسوس طریقے سے اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا، اپنے پرحدت ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور چھری کیک پر چلا دی۔ اس پر لامیا کو محسوس ہوا کہ اس کا دل بھی کاٹا گیا ہے، اس کا وجود دو حصوں میں بٹ گیا، کوئی دوسرا آنکھوں سے دل میں اتر گیا ہے۔ دھڑکنوں کی لے بدلی، محبتی شاید جو اس کے وجود کے ارد گرد رقص پائی تھی، اسے مدہوش کرتے، اس کی سانسوں میں سرایت کر جائے، اس کو ہر چیز سے بنیاز کر دے۔ وہ اس نئے جذبے کی نرم باہوں میں گرنے والی تھی کہ نگاہوں نے بہت ہی ناپسندیدہ منظر دیکھا۔ ہال کی دوسری طرف سوئمنگ پول کے پار دو آنکھیں انگارہ ہوئے جا رہی تھیں۔ ان انگاروں کی شدت اپنے آپ سانس روکتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس پل اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ابھی تک مقابل کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک نرم سی خوشبو ابھی بھی اس کے وجود کے گرد چکرا رہی ہے، کسی کا مضبوط کندھا اس کی پشت پر اپنی موجودگی کا یقین دلا رہا ہے۔ کیا ہوا لامیا؟ وہ اس کی لاتعلقی پر حیران ہوا۔ وہ خاموش تھی، اس کا سوال سن نہیں رہی تھی، وہ بس نگاہوں کی زبان سے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس نے اس کا وجود چھلنی کر دیا۔ لامیا، اس نے پھر پکارا۔ اس لمحے وہ اس کا ارتکاز محسوس کر گیا۔ چند لمحے قبل اپنی خوش قسمتی پر نازا ہونے کا یقین پل میں مٹے ہوا تھا۔ ممی، اس کے ہونٹوں نے بنا آواز حرکت کی، اور کئی فٹ دور کھڑی طیبہ حیدر شاہ نے یہ حرکت محسوس کرنے کے بعد وہاں ایک پل رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ جس تیزی سے نکلی وہاں کی رونق بھی ساتھ لے گئی۔ یہ تم دونوں بت کیوں بنی ہوئی ہو؟ سبین ان کے ساکت چہرے دیکھتے سراپا سوال ہوئی۔ اس کا سوال کوئی جواب حاصل نہیں کر پایا۔ وہاں دونوں اطراف ساکت خاموشی تھی۔ یونیورسٹی کے بڑے گیٹ سے آگے طویل ذیلی سڑکیں مختلف حصوں کی طرف جا رہی تھیں۔ ان سڑکوں پر آج خلاف معمول رش تھا۔ بہت سے نئے چہرے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے یہاں موجود تھے۔ کچھ چہروں پر بلا کا اعتماد نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ کر دکھانے کی لگن کے ساتھ ہر چیز عام تھی۔ کچھ چہروں پر عجیب گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، جیسے یہ نیا ماحول، نئی جگہ، نئے لوگوں کا سامنا مشکل ہو۔ سڑکوں کے ارد گرد لگے گھنے درخت اپنی چھاؤں میں کھڑے لوگوں کی گفتگو ہمتن گوش سن رہے تھے۔ ہوا کے دوش پر جھومتے مدھم سرسراہٹ لیے ان سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے پراعتماد تھا۔ ایک تو وہ پہلے بہت بار آ چکا تھا اور دوسرا اس کے بہت جاننے والے یہاں موجود تھے۔ اس کی دوستانہ طبیعت کے سبب راستے میں ہی 2-3 دوست بن چکے تھے۔ آج پہلا دن ہونے کی وجہ سے اکثریت پیدل مارچ کرتی تھی۔ شاید یہ دن یادگار کے طور پر یاد رکھنا مقصود تھا۔ یار، یہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ ابھی کتنا دور ہے؟ اس کے ساتھ چلتے ایک لڑکے نے رکتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں، لیکن دور دور تک ابھی کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی۔ اس نے حنان نامی لڑکے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ ابھی سے تھک گئے؟ آج تو پہلا دن ہے، تھوڑی ہمت دکھاؤ۔ ایک اور لڑکا جو ان کا ہم قدم تھا مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی، میری بس ہے، میں چند قدم مزید آگے نہیں چل سکتا۔ وہ سڑک کی اطراف میں بنے فٹ پاتھ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ ہمت نہیں تھی تو پیدل چلنا شروع کیوں کیا؟ وہ دونوں اب عجیب مشکل میں پھنس چکے تھے۔ بے شک کوئی لمبی چوڑی جان پہچان نہیں تھی، چند لمحوں کی بات تھی، لیکن اب یوں سے حال میں چھوڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری ہمت کی بات تو نہ ہی کرو جی۔ سویرے تڑکے پنڈ سے نکلا تھا، اور وہ بھی پیدل، پھر بس کے پیچھے لٹک کر شہر پہنچا، اور اب یوں پیدل چلا چلا کے مار رہے ہو؟ وہ عجیب دہائی دیتے انداز میں بول رہا تھا۔ ہم نے کہا تھا پیدل چلو۔
جو اب ہمیں باتیں سنا رہے ہو۔ اس کے مقابل کھڑا لڑکا جس کا تعارف اویس نام سے ہوا، اس کی ٹھیک سے کلاس لے رہا تھا۔ مجتبیٰ وہاں خاموش کھڑا تھا۔ اسے زندگی کی اس رنگ سے کہاں واقفیت تھی۔ اس کے دل میں سامنے بیٹھے دہائی دیتے لڑکے کے لیے تڑہم بھرے جذبات ابھر رہے تھے۔ مجھے تو یہ تھا تھوڑا دور ہی ڈپارٹمنٹ ہوگا، اب کسی بس میں لٹکنے کی بجائے 11 نمبر کا سہارا لے لوں گا۔ اس نے اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انداز میں اتنی معصومیت تھی کہ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ حد ہے یار، اویس جی بھر کے خوف زدہ ہوا جبکہ مجتبیٰ اس کی 11 نمبر پر ہنس پڑا تھا۔ اچھا کوئی مشکل نہیں، ابھی کوئی بس آتی ہے تو اس میں سوار ہو جاتے ہیں، مجتبیٰ نے اسے تسلی دی۔ ان کے درمیان ابھی بات ہو رہی تھی کہ بس آتی دکھائی دی۔ ان تینوں نے سوار ہونے میں علت کی کہ مبادا یہ نعمت بھی نہ چھن جائے۔ اویس نے سب سے پہلے جگہ تلاش کرتے حنان کو بٹھایا اور بیٹھتے ہی ان دونوں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ اس کی مسکین سی شکل ان دونوں کو پریشان کر رہی تھی۔ چلو یار، ہم بھی پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، شاید کوئی جگہ مل جائے، اویس نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ شدید ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ اسے کہاں عادت تھی یوں بسوں میں سفر کرنے کی۔ وہ تو شوق میں گاڑی باہر کھڑی کر آیا تھا اور اب شدید پچھتاوے میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اویس کے بار بار ٹھوکا دینے پر وہ رش سے بچتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی پل بریک لگی اور وہ اچھا خاصا بے قابو ہوتا ہوا اگلے وجود سے جا ٹکرایا۔ ابھی شرمندگی اور ندامت سے سر اٹھایا نہیں گیا کہ خشمگی نگاہوں کا احساس ہوا۔ اس نے جی بھر کے بدمزہ ہوتے معذرت کرنے کا سوچا، لیکن چہرہ اٹھاتے ہی سٹی گم ہو گئی۔ مقابل کوئی لڑکی نہیں تھی، شعلہ تھی، اور شعلہ بھی وہ جو جلا کے راکھ کر دے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا آنکھیں بند کرے اور یہ سارا منظر ختم ہو جائے، وہ پارکنگ میں ہو اور دوبارہ پیدل چلنے کی غلطی زندگی بھر نہ دہرائے۔ شعمۂ قسمت کے مقابل کی آنکھوں میں گزرے واقعے کا عکس بھرپور نمایاں تھا۔ آپ کو گرنے مارنے ٹکرانے کے علاوہ کوئی کام آتا ہے؟ وہ جتنی محسوس کر سکا مقابل کے لہجے میں اس سے زیادہ تلخی تھی۔ دیکھیے، وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بریک لگ جائے گی۔ اسے وضاحت دیتے نہایت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر مستعد سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ آپ کو کسی بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، ایک نہایت بدحواس انسان ہے۔ اس نے صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نگاہوں کا غصہ بھی انڈیلنے کی پوری کوشش کی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ان کے درمیان تلخی دیکھ کر ایک لڑکا آگے بڑھا اور تبھی اس نے محسوس کیا اویس بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں، آپ تھانے دار ہیں یا صلح کمیٹی میں کام کرتے ہیں؟ میں مسئلہ آپ کو کیوں بتاؤں، اور بتا بھی دوں تو آپ کیا یہاں ہی کچہری لگا لیں گے؟ وہ دنیا جہان کی تلخی لہجے میں سموئے اس لڑکے سے مخاطب ہوئی۔ وہ لڑکا اپنا سا منہ لے کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجتبیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عزت، ہمارا کیمپس آ گیا، اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے کندھا زور سے ہلاتے اسے متوجہ کیا۔ وہ اسے گھورتے دوسری لڑکی کے پیچھے اتر گئی، جبکہ مجتبیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ توبہ، نام عزت ہے جبکہ بے عزتی کرنے میں ماسٹر لگتی ہے۔ اویس نے ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے میں پائیدان پکڑا تھا، ورنہ وہ دونوں ہاتھ کان کو لگا کر توبہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے انداز نے مجتبیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے جھٹکتے ہوئے شیشے کے پار کیمپس دیکھنا چاہا۔ وہ خود بھی اس خواہش کو سمجھ نہیں پایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی مرد مار لڑکی جرنلزم کر کے کیا کرے گی؟ اس کی رپورٹنگ سن کر جو نہ مرے ہوئے وہ بھی مر جائیں گے۔ اویس اس کی چوری پکڑ گیا، بلکہ سنا بھی گیا۔ مجتبیٰ نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ ویسے اچھا کیا کیمپس دیکھ لیا، کیونکہ سننے میں آتا ہے یوں پہلے دن کے حسین اتفاقات کوئی نہ کوئی رنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ اویس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اچھا بس کرو، اپنے تجربے بعد کے لیے بچا رکھو۔ مجتبیٰ نے جان چھڑانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے مکمل ارادہ کیا کہ کیمپس پہنچ کر دوبارہ اویس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا۔ وہ عجیب بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی، یوں جیسے وجود میں ببول لوگ آئے ہوں۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ایک عجیب بے چینی ان کے وجود میں سرایت کر گئی۔ طیبہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی بے چین کیوں ہیں؟ حیدر شاہ انہیں کب سے یوں ٹہلتے دیکھ رہے تھے۔ آپ پلیز اس وقت مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ ان کے وجود میں اس وقت ایک آگ جل رہی تھی جس کے قریب بھی جو آتا جل جاتا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ انہیں اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ بالکل نہیں ہوں ہوش میں آپ کو سب کچھ بتا رہی، لیکن آپ نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا۔ آپ کو وہ سب نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اب وہ سب حقیقت کا آسے بن کر میرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ ان کے قدم اب بھی ایک پل کے لیے نہیں رکے تھے۔
طیبہ ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں۔ ان کی یہ حالت انہیں بے سکون کر رہی تھی۔ ان کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، لیکن جسم کی حرکات وجود میں برپا طوفان کی خبر دے رہی تھیں۔ اب آرام سے بتائیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے طیبہ حیدر شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے کہا۔ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ آفس کلب میں پارٹی کرنا چاہ رہی تھی۔ کلب مینیجر کو کال کی کہ شیڈیول پتہ کروا سکوں۔ آپ جانتے ہیں اس نے مجھے کیا بتایا؟ نہیں، آپ بتائیں گی تو معلوم ہوگا نا۔ وہاں اس وقت بہت بڑی پارٹی چل رہی ہے۔ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی سنگینی تھی۔ طیبہ ذرا جلدی بتائیں، آپ کا انداز مجھے پریشان کر رہا ہے۔ وہ ان کے بار بار رکنے پر خوف زدہ ہو رہے تھے۔ آپ کا بیٹا اس پارٹی کا روح رواں بنا ہوا ہے اور مہمان خصوصی وہ لامیا ہے۔ اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ کسی کا نام بھی لکھوں تو تمہارا نام لکھتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا جا رہا تھا۔ ان کا غصہ اس حد تک بڑھ رہا تھا کہ حیدر شاہ کو ان کی طبیعت کی فکر لاحق ہونے لگی۔ اچھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ آتا ہے تو میں اسے پوچھوں گا۔ انہوں نے غصہ کم کرنے کی کوشش کرنا چاہی، جو ناکام ہوئی۔ یہ بڑی بات نہیں، آپ کو عام بات لگ رہی ہے۔ انہیں شدید دکھ محسوس ہوا۔ ایک تو وہ اپنے مستقبل سے کھیل رہا ہے، دوسرا اتنی بڑی پارٹی ہو رہی اور اس نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا۔ ڈٹائی تو دیکھیں اس لڑکی کی کہ اس نے مجھے وہاں دیکھ بھی لیا، پھر بھی اذلان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ان کا سر شدید بھاری ہونے لگا۔ میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ نے بلا وجہ کی ٹینشن مول لے رکھی ہے۔ وہ دونوں دوست ہیں اور اگر اس سے بڑھ کر کچھ ہوتا بھی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کی بھتیجی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے بیٹے کی خوشی ہے۔ آپ کے اس رویے کے باعث میں اسے بارہا منع کر چکا ہوں کہ لامیا سے دور رہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا تو آپ کو اس کی زندگی میں لامیا کی اہمیت سمجھ لینی چاہیے۔ وہ اس روز روز کی بحث سے تنگ آنے لگے تھے۔ ان کی طبیعت کی خرابی پریشانی بڑھا رہی تھی۔ ہاں، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں، آپ کو اس میں کوئی دوسرا نظر آتا ہوگا نا۔ ابھی حقیقت کا نہیں پتا تو اس کی طرفداری ہو رہی ہے۔ جب سب معلوم ہو گیا تب آپ سے پوچھوں گی۔ وہ ان کی عجیب بہکی بہکی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون نظر آتا ہے؟ کون سی حقیقت ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں، آپ اس معاملے سے اب دور رہیں، میں خود سب دیکھ لوں گی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتے آنکھیں موند گئیں۔ حیدر شاہ ان کا سوار چہرہ دیکھتے سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کون سی باتیں چھپا کر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے متعلق انہیں معلوم نہیں؟ کون دوسرا ایسا ہے جس کو میرے حوالے سے سوچا جا رہا ہے؟ انہیں دور دور تک طیبہ حیدر کے سوا اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تھا۔ اب ان سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا تھا، سو انہوں نے خاموشی اوڑھ لی۔ طیبہ شاہ حیدر بند آنکھوں سے کسی اور جہاں میں پہنچی ہوئی تھیں۔ گزرے وقت کی اذیتوں میں خوشگوار جھونکا حیدر شاہ کا وجود تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی سب سے بڑی خوشی کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے، انہیں اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ ان کی محبت طلب اور چاہ سچی تھی، جو قسمت نے جدائیوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ دوسرے دیس میں ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھیں۔ جب اذلان کے روپ میں انہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی ملی، اس کے ساتھ ایک انجانہ خوف ان کی زندگی میں شامل ہوا۔ ابراہیم کی زندگی میں آنے والی عورت ان کا سب سے بڑا خوف بن گئی۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ حیدر کو گزرے وقت کی کوئی یاد ستائے، کوئی ایک گزرا لمحہ انہیں ماضی کی بھول بھلیوں میں گم کرے، لیکن ہر تدبیر ان کے بیٹے نے الٹا دی تھی۔ اذلان نے ہر رکاوٹ ہٹانے کی ٹھان لی تھی، لیکن اب انہوں نے بھی سوچ لیا کہ اس موڑ پر آ کے وہ ہار نہیں مانیں گی۔ ان بڑھتی ہوئی جوڑوں کو زیادہ ڈھیل دینا انہیں خطرناک محسوس ہونے لگا۔ اب فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اب اس ڈور کو کاٹ دینے میں ان کے خاندان کی بقا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے وجود میں جلتی جنگ کا اندازہ حیدر شاہ چہرے سے لگا لیں، سو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مستقبل کے فیصلوں کے لیے انہیں خود کو پرسکون کرنا تھا۔ آج پہلا دن تھا جہاں یونیورسٹی میں ایک ہجوم تھا۔ وہیں کلاسز بہت کم ہو رہی تھیں۔ سب کا زیادہ وقت گھومنے اور ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں صرف ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بھی ساری کلاس سے مل چکی تھیں، کافی معلومات حاصل کر لی۔ وقت گزاری کے لیے وہ دونوں دوسری منزل کی راہداری میں نیچے لان کی طرف دیکھتے باتوں میں مگن تھیں۔ مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے، عزت نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ناشتہ کیے وقت نہیں گزرا، وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ آج شاید باتیں بہت کر لی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے پیٹ میں کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا، جیسے بات کا یقین دلانا چاہتی ہو۔ عزت، وہ دیکھو بھائی جان، کنزا نے ایک طرف اشارہ کیا۔
اس نے کنزا کے ہاتھ کی سم دیکھا۔ حازم شفیق ایک گروپ کی شکل میں نیچے لان سے گزر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے دل میں فخریہ جذبات پیدا ہوئے، لیکن ایک دم ساری کیفیت بدل گئی۔ ان کے قریب اس وقت کوئی لڑکی تھی جس سے وہ ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کوئی کولیگ ہوگی یار۔ کنزا نے شاید ان کے لہجے کی سنگینی محسوس نہیں کی۔ ہمارے سامنے تو سڑی مرچ بنے رہتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھو کیسے کہکے لگا رہے ہیں۔ وہ اسے زیادہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اپنا رخ ہی بدل لیا۔ توبہ ہے تم سے بھی، آج ویسے ہی تمہارا مزاج خراب لگ رہا ہے۔ پہلے بس میں ان لڑکوں بیچاروں کی اچھی خاصی کر دی، اب بھائی جان پر غصہ آنے لگا ہے۔ کنزا اس کی کیفیت نہیں سمجھ رہی تھی۔ تمہیں وہ لڑکے بڑے بیچارے لگ رہے ہیں، ان کی حرکت نہیں دیکھی تھی، یوں پنڈولم کی طرح بس میں گھوم رہے تھے جیسے پہلی بار سفر کیا ہو، اور اتنا ہی ترس آ رہا ہے نا تو اگلی بار اسے کہوں گی تمہارے اوپر ہی گرے۔ اس نے سارا غصہ کنزا پر اتارا۔ معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ دونوں یہ بھول بیٹھی کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ اب کدھر جا رہی ہو؟ کنزا کو آگے بڑھتے دیکھ اس نے پوچھا۔ کچھ کھانے کے لیے، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھا جاؤ۔ اس کا بگڑا مزاج دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے کیفیٹیریا کی طرف آئیں۔ اس طرف بھی اچھا خاصا رش تھا۔ یہ سب پڑھنے آئی ہیں یا کھانے؟ عزت اتنا رش دیکھ کر چپ نہ رہ سکی۔ ہو سکتا ہے ان سب کا مزاج بھی خراب ہو اور ان کے مجھ جیسے معصوم دوست اپنی جان بچانے کو انہیں یہاں لے آئے ہوں۔ کنزا نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تمہیں میں بعد میں پوچھوں گی۔ اسے وارننگ دیتے آگے بڑھی اور چند قدم چلنے کے بعد رک گئی۔ اب کیا ہوا؟ کنزا نے پوچھتے ہوئے سم دیکھا جدھر کو اس کا رخ تھا۔ حازم شفیق ایک ٹیبل پر اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے تھے جو کچھ دیر پہلے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اب ان کے ساتھ دیگر ساتھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ کنزا کچھ کہتی، عزت نے ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عزت رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ دیکھو وہ یہاں لیکچرار ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ کنزا اس کے ارادے بھانپ چکی تھی، تبھی اس کے ساتھ تیز قدموں سے چلتے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کنزا کی ایک بات سنے بغیر قدم مطلوبہ میز کی جانب روکے تھے۔ اس کو روکنے کے چکر میں وہ بھی اس کے سامنے وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ ابھی وہ ان دونوں کو دیکھ نہ پائے تھے کہ عزت ایک کرسی گھسیٹتے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کنزا کا بس نہ چل رہا تھا کہ آنکھیں بند کرے اور یہ منظر اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ لڑکی حد درجہ تلخ انداز میں بولی تھی۔ حازم شفیق تو کچھ بول ہی نہیں پائے، بلکہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ عزت کے چہرے پر غصے کی واضح جھلک تھی اور اس کے پیچھے ہراساں سی کنزا کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ عزت نے جواب دیے بنا اسے ہی سوال کیا۔ ارے کنزا، آؤ نا تم بھی بیٹھو۔ اس نے ساتھ اسے بھی پکڑ کر بٹھا لیا۔ کنزا اس پر شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کو مینرز نہیں ہیں، ایک تو منہ اٹھا کر بیٹھ گئی ہیں اور دوسرا مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا عزت کے ساتھ کچھ برا کر دے۔ وہ بھی مزید بھی کچھ بولنے لگی تھی کہ اسے مقابل کی خاموشی کا خیال آیا۔ وہ اتنے چپ کیوں تھے؟ یہی دیکھنے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو وہاں عجیب لاپرواہی کا ماحول تھا۔ افشین، یہ میری فیملی ہے، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہاں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئیں۔ اس کے جاتے عزت نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بھائی میرا قصور نہیں، میں نے اسے بہت منع کیا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کنزا نے اپنی صفائی پیش کی۔ اب آپ بتائیں گی آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے حد درجہ سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ مجھے بھوک لگی تھی، یہاں آئی، آپ کو دیکھا تو سیدھا اسی طرف چلی آئی۔ اس کے لہجے میں مکمل بے نیازی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی بے وقوف ہو۔ یہ یونیورسٹی ہے، یہاں مجھے دیگر ہزاروں کام ہیں۔ تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں چوٹ لگی ہے یا تمہیں کچھ بھی ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یوں میرے سر پر سوار ہو جاؤ گی۔ وہ دھیمی آواز مگر کرخت لہجے میں بول رہے تھے۔ حازم بھائی، وہ منہ کھولے ان کا لہجہ اور انداز دیکھ رہی تھی۔ کیا حازم بھائی؟ وہ میری کولیگ تھی اور تم نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو، میری چوکیداری کرنے نہیں۔ وہ حتمی لہجے میں بات کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد وہاں رکے نہیں تھے، وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ کنزا کو اس وقت خاموشی ہی بہتر لگی۔ عزت کے تاثرات اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دکھ ہوا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ کر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو عزت اسی طرح بیٹھی تھی جہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ لو، کھا لو۔ کنزا نے سموسے کی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں،
اس نے کنزا کی لائی چیز کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ آج خلاف معمول وہ حویلی میں موجود تھے۔ رات دیر سے واپسی ہوئی تو آج آرام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی سبب تاخیر سے بیدار ہوئے۔ رات کا لباس تبدیل کرتے نچلے حصے کی طرف آئے تو وہاں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ انہوں نے حیرانی سے سب کی مصروفیات دیکھتے اندازہ لگایا کہ شاید آج بڑے ابا بھی حویلی میں ہی تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم چند قدم آگے بڑھے تو بڑی امی لاؤنج میں بیٹھی نظر آئیں۔ انہوں نے اسی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو چاند بھی زمین پر اترا ہے، بڑی امی نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے کہا۔ ان کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لطیف سا طنز ان کی مصروفیات کے باعث کیا گیا ہے۔ مصروف رہتا ہوں تو اچھی بات ہے نا، آپ ہی تو کہتی ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور آپ کی اسی بات نے مجھ معصوم کو اتنا مصروف کر رکھا ہے۔ میں یہ ساری جدوجہد شیطان کو خود سے دور رکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ ان کے پاس بیٹھے ہلکے پھلکے لہجے میں باتیں کرتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ انسان اپنے دلائل سے دشمنوں کو ناکو چنے چبا دیتا ہے۔ تمہیں بھی ودود کی طرح باتیں کرنا آ گئی ہیں؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی تو وہ کھل کے مسکرا دیے۔ وکیلوں کی چرب زبانی تو مشہور زمانہ ہے، اس لیے آپ یہ کہیے کہ ودود میری طرح باتیں کرنے لگا ہے۔ انہوں نے ایک نیا نکتہ نکال لیا تھا۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کا مکمل دھیان بڑی امی کی طرف تھا، اسی لیے امی کے آنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ امی، آپ بھی؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا مصروف رہتا ہوں، وقت نہیں دے پاتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ لوگ مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیں۔ وہ اپنی مصروفیت پہ در ملنے والے شکووں کی وضاحت دینے لگے۔ بیٹا، ہمیں تمہاری مصروفیت سے کوئی مسئلہ نہیں، بس تمہارے متعلق فکرمند رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو، اپنے متعلق سوچا کرو تو تمہاری ماں بھی مطمئن رہے گی۔ بڑی امی نے انہیں سمجھایا تو کچھ کہنے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ شیما، ایسا کرو، گل کے ہاتھ تیل بھجوا دو، آج بچہ فارغ ہے تو اس کے سر پر مساج ہو جائے۔ دیکھو بال کیسے روکھے پڑے ہیں۔ بڑی امی نے ایک دم انہیں پکڑ کر اپنے قدموں میں بٹھایا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ بڑی امی، میں اب بچہ نہیں رہا، انہوں نے شدید احتجاج کیا جو کسی کھاتے میں نہیں آیا۔ بس خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ شہر کے مشہور وکیل کو سر پر چپت مار کر چپ کروا دیا گیا اور وہ اس وقت کو کوس رہے تھے جب چھٹی کا ارادہ کیا تھا۔ اسی وقت ان کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ دیکھا تو نبیل کا میسج تھا۔ وہ ان کی مصروفیت کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے بے چارگی والا منہ بناتے ہوئے تصویر لی اور وکیل کی جج کے سامنے پیشی لکھ کر بھیج دی۔ چند لمحوں کے توقف سے آنے والے جواب سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نبیل درانی کو تصویر بھیج کر غلطی کی تھی۔ یہ نورالعین کدھر ہے؟ انہیں ایک دم اس کا خیال آیا تو پوچھنے لگے۔ یہیں کہیں ہوگی، جواب امی کی طرف سے ملا۔ وہ ذرا حیران ہوا کیونکہ بڑی امی کی خاموشی پراسرار تھی۔ انہوں نے سر پر چلتے ہاتھ روک کر رخ ان کی طرف کر لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، اور یہ تم نے ہاتھ کیوں روک دیے؟ وہ اس پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ آپ نہیں بتائیں گی تو میں خود معلوم کر لوں گا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اس کی طرف سے پریشان رہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کچھ سنے بنا یہاں سے نہیں ہلے گا، سو بتانا بہتر ہی لگا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، منتظر نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے جیسے مکمل بات سننا چاہتے ہوں۔ تم جانتے ہو وہ بہت نازک ہے، حالات کی تبدیلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، لیکن اس کی فکر مجھے سکون سے مرنے نہیں دے گی۔ وہ حد درجہ رنجیدہ تھیں۔ بڑی امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ نیچے سے اٹھ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ ان کا ٹوٹا انداز دل کو سخت دکھی کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میں آئندہ آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ انہوں نے پیار سے بڑی امی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ اس کے متعلق بالکل فکرمند نہ ہوا کریں۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میں ہمیشہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہوں گا۔ ان کا چہرہ اور الفاظ خلوص کی گواہی دے رہے تھے۔ جیتے رہو بیٹا، مجھے تم لوگوں پر یقین ہے اور اسی باعث دل کو تھوڑی تسلی رہتی ہے۔ دل میں پنپتے اندیشے پھر سے سونے لگے تھے۔ ان کے دل سے اس پودے کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی تھیں۔ سڈنی کا حسن رات کے اندھیرے میں مزید نکھرنے لگتا تھا۔ سڈنی کے دیوانے راتوں کا حسن محسوس کرنے سے کتراتے نہیں تھے۔ اس وقت بھی سڑکوں پر اچھا خاصا رش تھا۔ گڈ فرائیڈے کی چھٹیوں کو رات کے سہانے پل نے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ دونوں ہاربر برج پر خاموشی سے کھڑے تھے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔
लामिया की निगाहें उपरा पर थीं, लेकिन दिमाग में उलझनें थीं जिनकी सुलझन दूर दूर तक मिलना मुमकिन ना लग रहा था। अजलान समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या कहे जो उसके मुकाबिल खड़ी नरम दिल लड़की को बेफिक्र कर दे। वो उसकी सब फिक्रें ले लेना चाहता था, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। आज रात यहीं गुजारने का इरादा है, उसने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। तुम्हें पता है अजलान, यहाँ खड़े होकर मुझे अपने वजूद में बहुत मुस्बत लहरें महसूस होती हैं। इस ब्रिज की ऊंचाई के सामने अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगती है। उसके नीचे रवां दरिया के पानी में किसी माहिर तबीब सी मर्दशनासी महसूस होती है। मुझे यूं लगता है कि ये पानी मेरी निगाहों के अक्स से मेरा दर्द चुन लेता है। इस पर रवां क्रूज यहाँ से गुजरते हुए मेरा दर्द अपने साथ बहुत दूर ले जाते हैं। मुझे यकीन दिलाती हैं कि इस वक्त की कैफियत दोबारा मुझ तक लौट कर नहीं आएगी। अगर कभी लौट भी आए तो मैं उनसे शिकवा नहीं करती, बल्कि दोबारा उनके सुपुर्द कर देती हूँ। एक नई कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं ना, जैसे अब कर रही हूँ। वो मध्यम आवाज़ में बोल रही थी कि पानी के शोर में वो बमुश्किल उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। वो नामहसूस अंदाज में उसे बता गई कि उसे तकलीफ पहुंची है, वो दर्द महसूस कर रही है। लामिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पता है अजलान, मैंने कहीं सुना था कि आपका सबसे बड़ा साथ आप खुद होते हैं। हम दूसरों को अपना हमदर्द बनाते हैं तो दर्द मिलते रहते हैं। जब हमदर्दी का दायरा खुद तक महदूद कर लें तो दर्द नासूर नहीं बनेगा, बल्कि आपका वजूद ही उसका जहर चुन लेगा। हमारी बेवकूफ़ी देखो कि हम किसी दूसरे के लगाए ज़ख्म का मरहम भी किसी तीसरे के पास तलाश करते हैं, और तीसरा ज़ख्म देता है तो मरहम के लिए चौथे के पास जाते हैं। लेकिन दवा हमारे अपने पास होती है। जब हम अपने तबीब बन जाते हैं ना, तो किसी दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी रोम में बोलती जा रही थी। उसकी बातों से अजलान को बहुत तकलीफ महसूस हुई। वो उससे दोस्ती के सारे हक छीन रही थी। उसने सोचा था आज खुद को उसके वजूद से बांध लेगा, अपनी डोर उसके हाथ में पकड़ा देगा कि लो अपने संग हर देश ले जाओ। लेकिन यहाँ तो पुरानी डोर काटी जा रही थी। वो नया सबक पढ़ा नहीं पाया, बल्कि पुराना भी भूलने के लम्हे में दाखिल हो रहा था। मैं मामा की तरफ से सॉरी करता हूँ। किस बात के लिए? अब की बार तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कह देता है। वो सारे कसूर अपने हिस्से में लिख लेना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो तुम वो बात भी समझ जाओ जो मैं कह नहीं पा रही। उसने बहुत हिम्मत से आंखों का पानी पीछे धकेला था। वो मैं समझना नहीं चाहता। मैं सारे इल्ज़ाम अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ, हर उस जुर्म की माफ़ी मांगने पर आमादा हूँ जो मैंने किया नहीं, लेकिन तुमसे फासला कायम नहीं रख सकता। वो हर अनकही से मुनकिर हुआ था। हमें चलना चाहिए, उसने बात ख़त्म करना चाहिए। अगर मैं कहूँ रुकना चाहिए, वो सरापा सवाल बना था। तुम्हारी ख्वाहिशों की सज़ा बहुत बड़ी मिलती है। उसने जवाब मुकम्मल होने से पहले कदम आगे बढ़ा दिए थे। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा। यूं करो, जाने से पहले मुझे पागल कर दो। उसने दिल में आए ख्याल को ज़ुबान तक आने से रोककर खामोशी से उसके पीछे कदम बढ़ाने लगा। इस तकलीफ को नज़रअंदाज कर दिया जो अंदर कहीं उधम मचा रही थी। मीटिंग रूम में मुकम्मल खामोशी थी। सब नफूस मुकम्मल इन्हिमाक से दीवार की स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा थे। वो बड़े अब्बा के पहलू में बैठा मुसलसल कुछ नोट करने में मसरूफ़ था। चट्टा कंपनीज की जानिब से बैरून मुल्क कपास और चावल बरामद करने का नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, और ये मीटिंग इसी सिलसिले की कड़ी थी। प्रोजेक्ट पर मुकम्मल मालूमात फराहम की जा चुकी थी और अब चंद लम्हे की खामोशी कायम थी। आप सबके सामने मुकम्मल मंसूबा पेश किया गया है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। अहमद अली चट्टा की दबंग आवाज़ कमरे में गूंजी। इस प्रोजेक्ट का हेड कौन है? साद अली चट्टा के अंदाज में अजीब रौनक और इज्जत थी। अपनी महारत और तजुर्बे के बलबूते पर वो ऐसा करने में हक बजानब थे। वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने उन्हें हैरत से देखा। वदूद के वजूद में अजीब बेचैनी ने जन्म लिया। मुझे चंद बातें पूछनी हैं, वदूद ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसके लहजे में बला की पुरएतमादी थी, और यही चीज़ वहाँ मौजूद लोगों को मुतवज्जा कर रही थी। हम पहले भी दीगर ममालिक को अशिया बरामद कर रहे थे, लेकिन ये दायरा एशिया तक महदूद था। अब हम इसको मज़ीद वसअत दे रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले चंद सालों का रिकॉर्ड चेक किया है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास स्टॉक ज़ख़ीरा बरामद किए गए ज़ख़ीरे से 2% ही ज़्यादा बचता है। तो क्या इतनी तादाद हमें इतना बड़ा मंसूबा शुरू करने की इजाज़त देती है? इसके अलावा पिछले 2 साल के ज़ख़ीरे ज़र के रिकॉर्ड देखते हुए हमारा सारा सरमाया गर्दिश में है, और जितना मौजूद है उसको लगा देने के बाद हमारी बचत मनफी हद में चली जाएगी।
وہ بہت تفصیل سے مدلل انداز میں گفتگو کرتے وہاں اپنی دھاک بٹھا رہا تھا۔ وہ جب اپنی بات مکمل کرتے واپس بیٹھا تو وہاں مکمل خاموشی تھی۔ میرے خیال میں سلسلے کے لیے ہمیں مزید منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ میٹنگ رکھی جائے گی، احمد علی چٹھا فیصلہ کن انداز میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ودود حیران سا اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اسے جب اس نئے پروجیکٹ کا معلوم ہوا تب وہ مسلسل ریکارڈ چیک کرنے میں لگا رہا تھا۔ وہ اس موقع پر اپنی ذہانت کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ خلاف توقع ہوا۔ بڑے ابا بنا کچھ کہے میٹنگ روم چھوڑ گئے تھے۔ عبدالودود صاحب، آپ کو سر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ جو نا امیدی کی ناؤ میں سوار تھا، اس پیغام کو سن کر دوبارہ پرجوش ہوا۔ وہ عجلت میں اپنا سامان سمیٹتا بڑے ابا کے آفس کی سمت چلا آیا۔ اجازت ملتے اندر داخل ہوا۔ وہاں بڑے ابا اکیلے نہیں تھے، بابا اور چچا بھی ان کے آفس میں موجود تھے۔ اس کی زیرک نگاہیں اتنا تو جان چکی تھی کہ حالات سازگار نہیں۔ ہاں ودود، تم کیا کہہ رہے تھے؟ مکمل تفصیل سے بتاؤ۔ وہ بھی بیٹھا نہیں تھا کہ بڑے ابا سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ اس نے دوبارہ ساری بات تفصیل سے بتائی۔ نہ جانے کیوں سے یہ سارا معاملہ خود پر الٹا پڑتا محسوس ہو رہا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ اس کے لیے بڑی شکست تھی۔ اتنی بڑی بات تمہاری نظر میں کیوں نہیں آئی؟ احمد علی چٹھا کرخت لہجے میں سعد علی چٹھا سے مخاطب تھے۔ ابا جان، ابھی تو آغاز ہے، آہستہ آہستہ سارے معاملات دیکھ لیے جاتے، انہوں نے ایک بودھی سی وضاحت دی۔ سعید علی چٹھا خاموشی سے دونوں اطراف کی گفتگو سن رہے تھے۔ تم جانتے ہو آج آفس کے چند لوگوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اس پر تمہاری یہ نااہلی اس کاروبار کو ڈبو سکتی تھی۔ میں نے ساری ذمہ داری تم پر ڈالی تھی اور تم نے چند لوگوں میں ہی سبکی کروا دی۔ ابھی تو میں شکر کر رہا ہوں معاملہ میٹنگ روم سے باہر نہیں نکلا۔ بڑے ابا کو اس حد تک غصے میں کم ہی دیکھا جاتا تھا۔ ابا جان، اس سے پہلے بہت سے پروجیکٹ شروع کر چکا ہوں اور کامیابی سے ہمکنار بھی کروا چکا ہوں۔ یہ کمپنی اتنے سالوں سے بلندی کے گراف کو چھو رہی ہے تو اس میں میری بہترین منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ آج آپ کے چھوٹے سے بچے کے پیچھے میری یوں توہین نہیں کر سکتے۔ سعد علی چٹھا اپنے دفاع میں کھل کر بولے تھے۔ مجھے تمہاری لمبی لمبی وضاحتیں نہیں چاہیے، مجھے بس یہ بتاؤ سرمایہ کا اندازہ لگائے بغیر تم اتنا بڑا مشورہ اور اس پر بنا سوچے سمجھے پیش رفت کیسے کر سکتے ہو؟ بڑے ابا کا لہجہ جوں کا توں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن یقین تھا میں سب دیکھ لوں گا۔ جب ہم نے پاکستان سے باہر کاروبار کو وسعت دی تب ہمارے پاس پہلے ہی بچت منفی شرح میں تھی، لیکن میں نے سب کر دکھایا۔ اب آپ کو نہ جانے کیوں میری صلاحیتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ حد درجہ رنجیدہ ہوئے تھے۔ انہیں اپنے تجربے پر اس حد تک یقین تھا کہ وہ کوئی بھی منصوبہ کامیاب کرنا جانتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ان کے مقابل وہ آ کھڑا ہوا۔ اس حد تک اپنی بے عزتی کا انہوں نے نہ سوچا تھا اور نہ وہ برداشت کر پا رہے تھے۔ اگر اس وقت ابا جان موجود نہ ہوتے تو وہ اس لڑکے کو اس کی نادیدہ مسکراہٹ سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ اس سے پہلے جو بھی کرتے رہے وہ ہمارے انفرادی منصوبے تھے۔ اب کی بار ملک کی 2 بڑی کمپنیاں ہمارے ساتھ شامل ہیں، تم ان کے سامنے ہماری ساکھ ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ کسی طرح مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ عبدالودود، یہ منصوبہ تمہارے سپرد ہے۔ مجھے میگا میٹنگ سے پہلے تمہاری طرف سے مکمل تیاری کی خبر ملنی چاہیے۔ ایسا نہ کر سکو تو وقت سے پہلے خبر کر دینا۔ ان کا فیصلہ کمرے میں خاموشی طاری کروا گیا۔ سعد علی چٹھا نے چند لمحے ناقابل یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک دم سے اٹھتے کمرے سے نکل گئے۔ ودود کے دل میں مسرت بھرتے جذبات بیدار ہونے لگے۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے بابا کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کے منجمد تاثرات اسے بتا دینے کو کافی تھے کہ وہ اس کے بھی باپ تھے۔ جس ڈگر پر وہ چل رہا تھا اس کی منزل تک وہ پہلے پہنچ چکے تھے۔ اس نے بڑے ابا سے اجازت لینے اور ان کے آفس سے نکلنے میں بالکل تاخیر نہ کی۔ وہ بڑا مسرور سے اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ اس نے خوشی سے مغلوب ہوتے پہلے تاشفین علی چٹھا کو کال کی تھی۔ دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا گیا تو اس نے مشتبہ کو کال ملائی۔ وہاں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا تو خوشی کو دل میں دباتے اندر داخل ہو گیا۔ وہ چند قدم ہی بڑھا کہ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر رکنا پڑا۔ تمہارے چہرے پر خوشی کی ایک چمک ایسے ہی قائم رہے، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے دور رہنا ہوگا۔ میرے کام میں ٹانگ اڑانے سے پرہیز کرنی ہوگی۔ میں تمہاری ساری چالاکیاں سمجھ رہا ہوں۔ اس بزنس میں تمہارا بھی حصہ ہے، تم نے بھی یہاں ہی کام کرنا ہے، لیکن میرے معاملات سے دور رہو گے تو یہاں رہ سکو گے، ورنہ تمہارا ٹکنا محال ہو جائے گا۔ وہ اس کے مقابل کھڑے نگاہوں میں دیکھتے دھمکی آمیز انداز میں مخاطب تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ وہاں سے چلے گئے۔ بڑے ابا کے آفس میں ان کی حالت نے
اسے وقتی طور پر خوشی دی تھی، اس کی خوشی آہستہ آہستہ پشیمانی میں ڈھل رہی تھی، لیکن اب وہ پشیمانی پھر کہیں دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو ان کے راستے میں مزید نہ آنے کا سوچنے لگا تھا، اس پل اس سوچ کو جھٹک کر اپنے گزشتہ ارادے مزید پختہ کرنے کا عزم کر بیٹھا۔ وہ عجیب بے خودی کی کیفیت میں گھر تک پہنچی تھی۔ اذلان اس کا ہم قدم ضرور تھا، لیکن ہم سفر بننے کی خواہش اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ رات کی خوبصورتی بھی ان دونوں کے وجود پر چھائے جمود کو نہ توڑ سکی۔ دروازے کے پاس وہ کئی پل رکی رہی، جیسے اسے بلانے یا نہ بلانے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ ایک دم اتنا کٹھور ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پھر ملیں گے، اس کا یوں سوچنا اسے سخت تکلیف دے رہا تھا۔ آج پھر ماما کے رویے نے ان کی دوستی کا نشانہ لیا تھا۔ اوکے، وہ چاہتے ہوئے بھی مروت نہیں دکھا سکا۔ دونوں کے قدم مخالف سمت میں چل رہے تھے، زمین میں گڑتے جا رہے تھے، سوچے قدموں سے لپٹ لپٹ جا رہی تھی، لیکن کچھ حاصل ہونا مشکل تھا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے خود کو نارمل کیا، ایک لمبی سانس لیتے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی توقع کے مطابق ماما پاپا دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، اپنے چہرے پر بشاشت پیدا کرتے ان کے قریب آئی۔ ارے تم آ بھی گئی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آؤ گی۔ ماما نے مسکراتے اسے دیکھا۔ آپ کی فکر تھی مجھے، اور ویسے بھی سب اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئے تھے، مجھے ان کی چھٹیاں خراب کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور محبت سے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں، تمہارے پاپا پاس ہیں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ پھر یوں پریشان رہنا اچھی بات نہیں تھی۔ انہیں ان کی پریشانی سن کر اچھا نہ لگا۔ پاپا، بتایا تو ہے کہ سب نے اپنا شیڈیول فکس کر رکھا تھا۔ میرے کچھ فرینڈز تو اپنی اپنی کنٹریز جا رہے تھے، سو انہیں مزید تنگ کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا یہ بتاؤ، پارٹی تو اچھی رہی نا؟ ہاں ماما، بہت مزہ آیا، لیکن آپ دونوں کو مس کیا۔ آپ بھی وہاں ساتھ ہوتے تو خوشی دوبالا ہو جاتی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بچوں میں ہم بوڑھوں کا کیا کام، کیوں فاطمہ؟ انہوں نے مسکراتے ان کی طرف دیکھا۔ ویسے آپ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، آج بھی شادی کی کوشش کریں تو 10-12 لڑکیاں مل جائیں گی، انہوں نے سامنے بیٹھے شخص کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے جواب پر وہ کھل کر مسکرائے، اور وہ اسی مسکراہٹ میں کھونے لگی تھیں۔ اسی مسکراہٹ کے پیچھے تو وہ پاگل ہوئی تھیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، انہوں نے شدت سے انکار کیا۔ کیوں لامیا، تم بتاؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں نا، انہوں نے اپنی بحث میں لامیا کو گھسیٹا تھا۔ بالکل، آپ کی پرسنالٹی کی تو میری یونی فیلو دیوانی ہیں، لیکن مجھے آپ ماما کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو الگ تصور بھی نہ کر سکتی تھی، سو اپنے دل میں آئے خیال کا اظہار کرنے میں ذرا نہیں جھجکی۔ اسی بات پر مزے کی کافی ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ لامیا تم فریش ہو کر آؤ، میں کچن میں تمہارے پاپا کے ساتھ ہوں، انہوں نے اس کی گال پر پیار سے تھپکی دیتے کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کچھ بھی ظاہر ہونے سے بچا گئی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو موبائل پر میسج ٹون بجی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں کچھ خواب، میرے عین جوانی میں مرے ہیں کچھ، تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی، کچھ جذبے میرے نقل مکانی میں مرے ہیں۔ اذلان کی طرف سے چند اشعار تھے، لیکن دل پر نیزے کی طرح لگے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے میسج ڈیلیٹ کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی نیند کی بے رحم وادی میں نہیں اتری تھی جب انہیں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آنے والا یقیناً اذلان تھا۔ وہ اس حد تک جذبات کے بھنور میں پھنسی تھی کہ دل چاہ رہا تھا منہ زور لہروں کی طرح ان کے وجود کو لے ڈوبیں، لیکن خود پر قابو رکھنے میں ہی بہتری تھی۔ ان کے پہلو میں مکمل سکون تھا، سو آرام سے اٹھتے کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی تھی، تمہیں یقیناً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ان کا لہجہ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ نافہم نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا گھر میں ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا، لیکن یہاں خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ آپ وہاں کیوں آئی تھیں؟ وہ کسی سیاق و سباق میں نہیں الجھا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے جواب دہ ہوں۔ ان کے انداز میں حد درجہ سرد مہری تھی۔ یقیناً، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ میرے تعاقب میں رہتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کو آپ اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہی ہیں؟ اس سب کو بڑھاوا دینا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ شاید آج ان سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا۔
واہ بہت خوب، بجائے اس کے کہ تم میری تکلیف کا خیال کرو، میری پسند ناپسند کو اہمیت دو، تم مجھ سے ہی اس کی توقع رکھ رہے ہو۔ یہ سب سوال مجھے کرنے چاہیے، لیکن کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ماما، آپ بات سمجھ نہیں رہی۔ میں سمجھ رہی ہوں اذلان، لیکن اس سلسلے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گی۔ انہوں نے اس کی بات سننا پسند نہیں کیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا تمہیں بتانے کی پابند ہوں؟ وہ جاتے جاتے رک کر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ماما، لامیا اور میری دوستی میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب گزٹ ہوا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ وہ یوں کھل کر ان کے سامنے کھڑا ہوا، ان سے جواب طلب کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے معاملات لحاظ کے لبادے میں ملغوف رہتے تھے۔ مجھے مجبور نہ کرو اذلان، ورنہ میں سارا وبال تم پر گرا دوں گی جو میرے وجود میں پک رہا ہے۔ جو حقیقت میری زبان کی نوک پر ٹکی ہے اسے ہونٹوں کی قید میں رہنے دو۔ جس عمارت کے تم دیوانے ہو رہے ہو اس کے ٹوٹنے پر ملبے کا گن اٹھانے کی سبقت تم میں نہیں ہوگی۔ ان کے لہجے میں تلخی کے ساتھ کوئی اور جذبہ بھی تھا جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ ان سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ لامتناہی سوچوں کا سلسلہ تھا جس کے حصار میں وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں بے پناہ روشنی تھی، جیسے وہ اپنے وجود کے اندھیرے ان روشنیوں سے مٹانا چاہتی ہوں۔ آج ایک عرصے بعد وہ خود کی چاہ محسوس کر رہی تھیں۔ اس تبدیلی کے محسوس ہوتے ہی انہوں نے بہترین لباس پہنا اور آرائش کے لیے قد آور شیشے کے سامنے جا بیٹھیں۔ اپنا عکس انہیں اجنبی محسوس ہوا۔ ایک وقت تھا جب ان پر پڑنے والی ہر نگاہ ستائش سے بھرپور ہوتی، اور آج وہ خود کو ہی پہچان نہیں پائی تھیں۔ انہوں نے کئی خلوص سے بڑے ہاتھ ٹھکرائے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، اور جس کے نام پر دل دھڑکا اب اس کا زندگی میں کوئی درجہ نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کہ خسارے کا پہاڑ دیکھ کر پشیمانی سے پیشانی عرق آلود ہو جاتی۔ کیا پایا کیا کھویا کا حساب سانس بند کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو تھوڑا سنوار چکی تو احساس ہوا کہ محنت کس کے لیے، یہ اجڑا حسن کس نگاہ کے لیے، یہ بکھرا وجود کن باہوں کے لیے۔ اس سے پہلے وہ خود کو نوچ ڈالتی، ایک چہرہ نگاہوں کے پردے پر نمودار ہوا۔ ہاں، ان کی آنکھوں کا نور تھا جو ان کی زندگی کو واپس ڈگر پر لا سکتا تھا۔ انہوں نے نا امیدی کو پرے پھینکا اور سلیقے سے چادر وجود کے گرد لپیٹتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ قدموں کا رخ موڑتی، کوئی کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلتا اندر داخل ہوا۔ تم ایک لمحہ لگا اور مسکراتے چہرے پر زہر کا نیلا رنگ چھانے لگا تھا۔ ان کی نگاہ میں جتنی حقارت تھی مقابل کی طرف ویسا معلوم ہوتا تھا۔ وہ چند قدم بڑھاتے ہوئے ان کی سمت آئے۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ حسن مجھے باندھ کیوں نہیں سکا، یہ نگاہیں میرے پاؤں کی زنجیر کیوں نہیں بنی، یہ لمبی زلفیں میرے جذبوں کو اپنا مقید کیوں نہ کر سکیں۔ وہ ان کے حد درجہ قریب آ گئے، ان کی آگے کی آئی زلفوں کو ہاتھ میں لیتے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ آج ایک عرصے بعد ستم گر کا یہ روپ مقابل کے لیے حیران کن تھا۔ اب تو یہ تیور انداز بھولے ہوئے بھی زمانہ گزر چکا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سب دوبارہ کیوں؟ اب ایک عرصے بعد یہ قربت کیوں؟ ان کی ذات بے معنی بنانے کے بعد واپسی کیوں؟ دونوں طرف سوال ہی سوال تھے۔ اب لگتا ہے یہ سب ظاہری ہے، تمہارے حسن میں وہ بات ہی نہیں جو کسی مرد کو باندھ دے، یہ نگاہیں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی عکس ان پر ٹھہر سکے، یہ زلفیں بہت ہلکی ہیں، ان کے بل وزن اٹھانے کے قابل نہیں۔ ایک تل مسکراہٹ تھپڑ کی طرح ان پر اچھالتے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھیں، تبھی توازن کھوتے پیچھے دیوار سے جا لگی تھیں۔ کچھ پل لگے تھے انہیں سمجھنے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر ایک دم سے مسکرانے لگیں۔ مسکراہٹ بڑھتے بڑھتے تلخ قہقہوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ حیرانی سے اب ان کا جنونی انداز دیکھ رہے تھے۔ میں بھی اکثر سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں یہ بے سکونی کیوں، سہاگن ہوتے بیوہ سی زندگی کیوں، جانتے ہو کیوں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ کیونکہ میں نے ہیروں کو چھوڑ کر کوئلہ چن لیا تھا، اس کوئلے نے میرے ہاتھ ہی نہیں زندگی تک کو کالک سے بھر دیا، میری سانسوں میں دھواں بھر دیا، میرے سر پر آگ ڈال دی، میرے اجلے پن کو داغدار کر دیا۔ وہ ان کو دھکا تو نہیں دے سکتی تھیں، لیکن لفظوں کا تماچا خوب مارا تھا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ مقابل کی باتیں برداشت سے باہر تھیں۔ یہی معاملہ اسی طرف بھی ہے۔ دو بدو جواب دینے میں ان دونوں کا ثانی کوئی نہ تھا۔ یہ بری سی شکل لے کر میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انہیں سامنے سے ہٹاتے واش روم میں گھس گئے تھے۔
وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی۔ چند لمحے پہلے وہ زندگی دوبارہ جینے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی، ایک مشکل لیکن نیا قدم اٹھانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ کیوں بھول گئیں کہ ان کی زندگی میں ایک کالا دھبا بھی تھا جو ان میں وجود میں روشن ہونے والی ہر نئی کرن کو نگل لیتا۔ آج کی کوشش پھر ناکام ہوئی تھی۔ رکھنے والوں نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا نام حورالعین رکھا تھا۔ وہ خود پر، اپنی قسمت پر مسکرائی تھیں۔ جب آپ تماشا بن جاؤ تو خود پر ہنسنے کے لیے پہل کر لو، کیونکہ اس طرح تکلیف کم ہوتی ہے۔ وہ مرے قدموں سے واپس پلٹی اور خود کو سجانے والا آرائشی سامان نوچ کر سامنے رکھے میز پر پٹک دیا، بالوں کو لپیٹ کر دوبارہ سے سر کے اوپر ٹکا لیا، ہونٹوں پر لگی سرخی ہاتھوں سے صاف کر لی جو چہرہ مزید گندا کر گئی، اور عجیب کم مائگی کا احساس لیے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھیں کہ واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آ گئے۔ ان کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا گوارا نہیں کی اور بستر پر بیٹھ گئے۔ وہی روزمرہ کا معمول شروع ہو چکا تھا۔ وہ مکمل نظر انداز کر دیتی اگر بات چونکانے والی نہ ہوتی۔ پہلے اس آفس میں صرف میں تھا، لیکن اب تمہیں خیال رکھنا ہوگا، اب وہاں وہ انسان بھی ہے۔ اور آج اتنی ہزیمت مجھے اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اپنے سیکرٹری سے محو گفتگو تھے۔ وہ ایک پل میں مرکز گفتگو جان گئی تھیں، اور نہ جانے کیوں سکون محسوس ہوا۔ کوئی تو تھا جو اس شخص کو کمزور کر سکتا تھا۔ یہ احساس اتنا اطمینان بخش تھا کہ لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اتنی منحوس عورت ہے کہ میرے برے دن کو مزید برا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ان کی مسکراہٹ دوسری طرف آگ لگا گئی تھی۔ وہ مسلسل بولتے جا رہے تھے، لیکن وہاں کسی اثر تھا۔ ان کے ذہن میں نئے خیال جنم لے رہے تھے، اور وہ اس وقت بھول چکی تھیں کہ نورالعین کچھ دیر پہلے انہیں چراغ محسوس ہو رہی تھی، اور اب اسی چراغ پر اپنے بدلے کی آگ کو مزید حرارت دینے کا سوچ رہی تھیں۔ وہ اقوی باغ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن بیٹھی تھیں۔ درختوں پر چہکتے پرندے اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مٹی کے بڑے کٹورے پانی سے بھر کر مختلف گوشوں میں رکھ دیے تاکہ پرندے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ اقوی باغ کے کونے میں پانی کا فوارہ بنا ہوا تھا، جس کے بالائی حصوں پر اکثر پرندوں کا جمگٹا ہوتا تھا۔ نوری بی بی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ نہ جانے کب گل اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اکیلے بیٹھ کر سکون مل رہا تھا، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ آپ اب بہت خاموش رہنے لگی ہیں، مجھے ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کچھ عرصہ پہلے اس حویلی میں آپ کا شور گونجتا تھا، لیکن اب بھی جان بھی آپ کی خاموشی سے خائف رہنے لگی ہیں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میں بولنا چاہتی ہوں گل، لیکن زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک گہری خاموشی کا حصار اپنے گرد محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت ایک بہن اور دوست کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں، مجھے یقین ہے آپ کوشش کریں گی تو اس حصار کو توڑ دیں گی۔ گل کو یہ من موہنی سی صورت والی لڑکی بہت عزیز تھی۔ نورالعین کو دیکھتے اسے ماضی کی ایک حسین یاد بہت شدت سے آئی، لیکن اس یاد کا انجام بھی بہت خطرناک ہوا تھا۔ وہ ماضی کو حال میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہنے کو اس حویلی کے نسل در نسل سے غلام تھے، لیکن اس حویلی کے مکیں اس سے بہت عزیز تھے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ گزرے وقت کی یادیں اس سے بانٹے، لیکن ایک تو وقت کی کمی اور دوسرا حویلی میں ان یادوں کو دہرانا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میں بالکل بہادر نہیں ہوں، اور اب تو مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے یہ خاموشی، اداسی میرے وجود میں بسنے لگی ہے۔ وہ کافی دیر بعد بولی تو گل اپنی سوچوں سے چونکی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس تھوڑا عرصہ باقی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ صد دل سے اس کے لیے دعا گو تھی۔ کیوں، کچھ عرصے بعد کیا بدل جائے گا؟ وہ تلخ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجتبیٰ صاحب کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور آپ یہاں سے دور چلی جائیں گی، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی منتظر ہوں گی۔ گل اپنے روم میں وہ انکشاف کر گئی جو ابھی دل کے نہا خانوں میں قید تھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کس نے کہا تم سے؟ وہ مجتبیٰ کے ذکر پر چونک گئی۔ وہ چھوڑے جی، آپ بس ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ اب گڑبڑا گئی تھی۔ گل، مجھے بتاؤ، اس نے اصرار کیا۔ میں نے بی جان سے سنا تھا، وہ چاہتی ہیں آپ کو مجتبیٰ احمد کے ساتھ ایک پائیدار رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ اس نے ارد گرد دیکھتے مدھم لہجے میں جواب دیا، جیسے کسی کے سن لینے کا خطرہ ہو۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس اکیلے کے آنے سے بڑی امی یہ خوش فہمی پالنے لگی ہیں، مجھے ان کی توقعات ٹوٹنے کا دکھ ہوگا۔ وہ صاف کو لہجے میں بولی جس سے صاف ظاہر تھا اس کے دل میں مجتبیٰ کے لیے کوئی جذبات نہیں، اور یہ بات گل کو ایک انہونی لگی تھی۔
وہ بہت جلد بڑے صاحب سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، آپ کی حالت پر کرتی رہتی ہیں، اسی لیے بہت جلد آپ کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ ورنہ جانے اس سے کیا سننا چاہتی تھی۔ تم اور بی جان دونوں بہت بھولی ہو، مشتبہ کے خاندان کا ہمارے خاندان سے تعلق بہت انہونی بات ہے، اور ویسے بھی مجھے خوشیاں راس نہیں آتی۔ میرا مقدر مجھے اس حویلی کی اونچی دیواروں ہی رکھتا ہے۔ اس نے فوارے کی عقب کی جانب دیکھا جہاں ایک خطبے پر کندہ نما اس حویلی کی بنیادوں کو درد سے بھر گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ اسی خطبے کے بالکل ساتھ اس کے نام کا خطبہ بھی لگ جانا تھا۔ نوری بی بی، خدا کا نام لیں، یہ خطرناک باتیں آپ نہ کیا کریں۔ بی جان اور حور بی بی جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے دہل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ نہ جانے دل پر جا پڑے تھے۔ اسے آج بھی وہ خوفناک رات یاد تھی جب بادل ٹوٹ کر برسا تھا۔ دو دلوں پر بجلی شدت سے ٹوٹی کہ ایک وجوز رات کے اندھیرے میں اس مٹی کا مکھی بن گیا۔ خوبصورتی منو مٹی تلے جا سوئی کہ رونے والے روتے رہ گئے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا گل، دیکھو اتنے سال پہلے ایک وجود یہاں خاموشی سے آن بسا، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس حویلی کی دیواریں زبانی نگل گئیں، لیکن آج وہ دیواریں پہلے سے مزید اونچی ہیں۔ وہ حد درجہ رنجیدہ ہو رہی تھی۔ ارے ایسی بات نہیں، تم نے پہلا وقت دیکھا نہیں ہے، تب بڑے صاحب بہت سخت ہوتے تھے، اپنے فیصلے سے ایک انچ ہلنے کو تیار نہیں۔ اب تو ان میں نرمی آ گئی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں سے وضاحت دینے لگی تھی، شاید گزرا وقت ان کے لیے امتحان تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھ سے منسلک دو رشتے میری وجہ سے عذاب زندگی نہ گزار رہے ہوتے، میرے وجود کی پاداش میں اپنی زندگیاں ضائع نہ کرتے، بلکہ بہت پہلے میرے بوجھ سے جان چھڑا کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ سعد صاحب کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن حور بی بی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں کل کا منظر آن سمایا جب وہ اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ گل، وہ آپس میں اس درجہ محو تھی کہ یوسف کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ دونوں نے چونک کر اس جانب دیکھا تو یوسف کسی مرد کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ نور العین وہاں موجود ہے، تبھی ایک دم گھبرا گیا۔ وہاں عجیب سا ماحول بن گیا کہ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہونے لگے۔ نور العین کی ایک نگاہ آنے والے پر پڑی اور اس لمحے اس نے کندھے پر ٹکے دوپٹے کو کھینچتے منہ پر اوڑھ لیا۔ وہ فوراً ہی اٹھی اور وہاں سے پیچھے کی طرف چلتی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ یوسف، تمہارا دھیان آج کل کدھر ہوتا ہے؟ گل نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹی بی بی یہاں ہوں گی۔ وہ اس پودے کی اوڑ میں تھی تو نظر نہیں آئی۔ میں تمہیں اکیلا سمجھتا اس طرف آ گیا۔ وہ مکمل وضاحت دے رہا تھا۔ آپ یہاں آئے، خیریت ہے؟ وہ آنے والے کو جانتی تھی۔ سیغم عباس کا اس حویلی میں کبھی کبھار آنا ہوتا تھا، لیکن وہ آمد مردانہ مجلس تک محدود ہوتی۔ اس طرف آنا جھمبے کا باعث تھا۔ انہیں بڑے صاحب نے ہی بھیجا ہے، یوسف نے جلدی سے وضاحت دی۔ کیوں؟ وہ پھر سراپا سوال تھی۔ حویلی میں لگے درخت اور پودے مرجھانے لگے ہیں، ان کی رنگت مرنے لگی ہے، تو بڑے صاحب نے مجھے جائزہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ جان چکا تھا، ویسے جان چھوٹنے والی نہیں، سو مکمل جواب دے دیا۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو گل یوسف کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیوں جائزہ لے گا؟ حویلی کا مالی تو ہے، پھر اس کے آنے کی وجہ؟ گل کسی طرح مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ گل، مجھے تو بلا وجہ ڈانٹ پڑتی ہے، جبکہ زبان تمہاری نہیں رکتی۔ بی جان نہ جانے کیسے تمہیں برداشت کرتی ہیں۔ وہ حد درجہ ضد ہو چکا تھا۔ باتیں نہ بگاڑو، سیدھی طرح بتاؤ۔ وہ کنکیوں سے اسے باغ میں گھومتے دیکھ رہی تھی۔ سیغم صاحب کی تعلیم یہی ہے، انہوں نے یہ درختوں پودوں کے متعلق ہی پڑھا ہے، پورا علاقہ ان کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے، اسی وجہ سے بڑے صاحب نے انہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس نے جان چھڑانے کی غرض سے سب کچھ بتا دیا۔ تو اتنے بل ڈالنے ضروری تھے، پہلے ہی آرام سے بتا دیتے۔ گل اسے گھورتے اندر کی جانب چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ راہداری میں ہی کھڑی تھی اور اس بات پر پریشان کہ اندرونی حصے میں کون آ گیا۔ سیغم صاحب ہیں، ودود صاحب کے دوست ہیں، بڑے صاحب نے حویلی کے پودوں درختوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے شہر سے اسی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اسے یوسف سے ملی ساری معلومات دینے لگی۔ یہ نام اس نے کئی بار سنا تھا تو حیرانی بالکل نہ ہوئی، لیکن ایک شخص کی دیدہ دلیری عجیب تھی۔ آج تک حویلی میں آیا کوئی انسان انہیں دیکھ نہ سکا، اور اگر سامنا ہوا بھی تو نگاہیں نہ اٹھا سکا، لیکن اس میں ذرا برابر خوف نور العین کو دکھائی نہ دیا۔ وہ پورے اعتماد سے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔
ایک پل یہ نگاہوں کے ٹکراؤ نے بھی اسے نگاہیں چرانے پر مجبور نہ کیا تھا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا۔ کچن سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں جو ماما کی مصروفیت کی آغاز تھیں۔ پاپا شاید گھر نہیں تھے، تبھی گھر میں خاموشی تھی۔ یونیورسٹی کا آغاز تھا سو دن کافی تیز رفتار تھے۔ وہ اکثر چاہتے ہوئے بھی گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتا تھا۔ آج وقت ملا تو لاؤنج میں ہی لیٹ گیا تاکہ ماما کے آس پاس رہے۔ سبیحہ تم ذرا کچن دیکھ لو، اس نے پاس سے گزرتی سبیحہ کو کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ ایک تو تم بھی نا ذرا سکون نہیں لیتے، میں نے کہا بھی تھا تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ تمہارے پاپا کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا۔ وہ کچن سے بولتی آئیں اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ اتنے دن ہو گئے آپ کی گود میں سر نہیں رکھا، اسی لیے آج کا دن میرے نام۔ وہ ان کے بیٹھتے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھیں تو فقط مسکرا کر رہ گئیں۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے یونی لائف؟ بہت مصروف، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اتنا چھوٹا جواب! تم تو اتنے دن کی ساری روداد سنا لینے کے بعد سکون سے بیٹھتے تھے۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ ماما تب 7 پرانے دوست تھے، آپ سب کے متعلق جانتی تھیں تو باتیں سناتا رہتا۔ میرے سارے دوست ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے، اب کوئی ساتھ نہیں رہا۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا لیکن وہ مزید پریشان ہو گئیں۔ مشتبہ میرے لیے سب سے قیمتی انسان تم ہو، میں تمہیں خود سے دور کرنے کا تصور نہ کر سکتی۔ تمہارے کسی دوسرے ملک پڑھنے کے لیے جانے کا ذکر ہی میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن شاید اپنی ضرورت کے لیے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی۔ تمہاری مارک شیٹ کے باعث تمہیں کسی بھی اچھے سے اچھے ادارے میں داخلہ مل سکتا تھا۔ میری ضد نے تمہاری خواہشوں کا راستہ روک لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گئی ہیں۔ ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ میں خود آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اسی لیے دوبارہ آپ کبھی ایسی بات نہ کیجیے گا۔ وہ ان سے ناراض ہوا تھا۔ اچھا بابا نہیں کروں گی۔ انہیں اس پر بے حد پیار آیا۔ اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب حویلی گیا تو بتایا تھا کہ میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں، میں نے ان سے اتنی معذرت کی، لیکن ایک لڑکی اتنی غصیلی تھی کہ مجھے لگا کہیں یہاں سے عوام کے ہاتھوں ادھیڑا ہی نہ جاؤں۔ اللہ اللہ کر کے جان چھڑائی اور کبھی دوبارہ سامنا نہ ہونے کی دعا مانگی۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب مکمل متوجہ تھیں۔ وہ مجھے یونی کے پہلے دن ہی بس میں مل گئی۔ میری قسمت خراب کہ میں بس میں اس سے جا ٹکرایا۔ ارے واہ یہ تو بڑا خوشگوار حادثہ تھا۔ وہ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما آپ کے بیٹے کی جان پر بن گئی اور آپ کو خوشگوار حادثہ لگ رہا ہے؟ وہ شکوہ کناں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ آپ ایک نہایت بدحواس انسان ہیں۔ اتنے دنوں بعد بھی آپ کے الفاظ مشتبہ کے دل پر نقش تھے۔ اس کے الفاظ مشتبہ کے دل پر نقش تھے۔ ہیں؟ کیسے تمہیں بدحواس کہہ گئی؟ انہیں وہ لڑکی بٹاخہ ہی محسوس ہوئی۔ یہاں بس نہیں کی بلکہ کہا آپ کو گرنے مارنے ٹکرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ وہ اسی کے انداز کی نقل کرتے بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ ایک لڑکا ہمدرد بنتا آگے آیا تو اسے کہتی کہ تم تھانے دار ہو یا صلح کمیٹی میں کام کرتے ہو۔ وہ منہ کے زاویے بدل بدل کر بولتا جا رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھیں۔ اس لڑکی کا نام عزت تھا۔ میرے ساتھ جو لڑکا تھا کہتا نام عزت ہے لیکن بے عزتی کرنے میں ماسٹر لگتی ہے۔ اب کہ وہ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوا تھا۔ توبہ ہے مشتبہ کیا پٹاخہ لڑکی تھی، تم نے بھی اس کی نقل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ انہیں اس لڑکی میں کچھ خاص لگا، تبھی وہ اس کا ایک ایک لفظ یاد رکھے ہوئے تھا، بلکہ اس کے چہرے کا انداز بھی نہیں بھولا تھا۔ سب سے ایک مزے کی بات تو ابھی باقی ہے۔ کیا؟ وہ مکمل توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ وہ پہلے دن کسی اور ڈپارٹمنٹ کے سامنے اتری تھی، لیکن اگلے دن اندازہ ہوا کہ وہ آفت ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ یقین کریں سب لڑکوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ مشتبہ کا انداز انہیں ہنسائے جا رہا تھا۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ ان دونوں کی نگاہیں بیک وقت اٹھیں۔ مشتبہ نے پریشان نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، کیونکہ وہاں نگاہوں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی ساکت ہوئی تھی۔